یہ اکثر ایک چیز پوچھی جاتی ہے کہ یہ پاکستانی معاشرے میں اتنی زیادہ ڈرگ ایڈکشن کیسے ہو گئی، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پلوں کے نیچے لوگ بیٹھے نشہ کر رہے ہیں، وہ تو سب کو نظر آتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں نشہ یا کسی بھی مینٹل ہیلتھ کا شکار ہے، ان کو کون نوٹ کرتا ہے؟ کیونکہ جب تک وہ نوٹس میں آئیں گے نہیں، جب تک وہ انویزیبل رہیں گے تو وہ ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں آئیں گے۔ اب نارملی یہی دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے پہلے کویسچن ہوا تھا کہ پاکستان میں اتنی ڈرگس کیوں ہیں، تو یہ بھی ایک متھ ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، دنیا بھر میں ہے۔ ایون ہمارے پاس ایسے فیملیز آتی ہیں اور بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اگر ہم گھر چینج کر لیں، اگر ہم ایک ایریا میں رہتے ہیں اور ہم ایریا چینج کر لیں تو کیا پھر ہمارا بچہ ڈرگ سے دور رہ سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ میں انہیں نارملی یہی کہتا ہوتا ہوں کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں ڈرگس نہیں ہیں، کوئی ایسا علاقہ جو سیف ہو۔ ڈرگس دنیا بھر میں ہوتی ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب ڈرگس کا معاملہ آ گیا ہے گھر کے اندر تو ہم نے کیا کیا، کیونکہ صرف بیٹھے رہنے سے اور صرف اس وقت یہ سوچنا کہ ایک اچھا وقت آئے گا اور ہم یہ دیکھیں گے، تو کیا پتا وہ اچھا وقت آ چکا ہو اور صرف ہم اپنی سستی کی وجہ سے، ہم اپنی کوتاہی کی وجہ سے، یا ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ شاید یہ خود ہی سنبھل لے گا، یہ خود ہی سمجھ جائے گا، یہ خود ہی دیکھ لے گا، یہ خود ہی کچھ کر لے گا، یہ خود ہی کسی ڈاکٹر سے مل لے گا۔ فیملیز کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جب گھر میں کوئی مسئلہ آ چکا ہوتا ہے، اور جب مسئلہ آ گیا ہے اور اس کے بعد بھی اگر ہم اس کو اگنور کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے گھر میں ایک بچے کی روٹین چینج ہو رہی ہے، وہ اکیلا رہنا شروع ہو گیا ہے، وہ اب اسکول کالج میں اس کا انٹرسٹ نہیں لگ رہا، وہ ہر وقت یا تو فون پہ بہت زیادہ بزی رہتا ہے، یا وہ واش روم میں بہت زیادہ ٹائم گزارتا ہے، یا اس کے دوست بڑے سسپیشیس ہو گئے ہیں، اور گھر والوں کو الارم بجنے شروع ہو جاتے ہیں اور کافی پہلے بجنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک فیملی کو کہتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارا بچہ خراب ہو رہا ہے، تو میں نے کہا کہ گرامیٹیکلی فکر ٹھیک کر لیں کہ بچہ خراب ہو رہا ہے نہیں، بچہ خراب ہو چکا ہے۔ جب آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو آپ کو کچھ سائن ملے ہوں گے گھر میں، تو جب وہ سائن بتانا شروع ہوئے تو بہت حیرانگی ہوئی کہ ان کو یہ سائن فار لاسٹ 6 months ان کو یہ سائنس مل رہے تھے، لیکن فیملی انتظار کر رہی تھی کہ شاید بچہ خود مان جائے گا، شاید بچہ خود بتائے گا، جب وہ تکلیف میں آئے گا تو وہ خود اظہار کرے گا، شاید اس کو کوئی دوست اچھا مل جائے جو اس کو گائیڈ کر دے۔ اگنورنس جو ہے یہ ایک کرس ہے، کیونکہ اگنورنس، ایون آپ قانون کی اگنورنس ہے، تو اگر آپ کو پولیس والا روک لیتا ہے اور وہ آپ کو کہتے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس قانون کا پتہ نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی لاجک نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو آپ اس کا پتہ کریں۔ اگر آپ کو سائن مل رہے ہیں، ایون اگر فزیکل ہیلتھ میں اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہماری باڈی اس طرح آپریٹ کرتی ہے، یا یو کین سے کہ اس طرح مینوفیکچر ہوئی ہے کہ یہ بیمار نہیں ہوتی، لیکن جب بھی اس کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ سائن دیتی ہے۔ جب ہم اپنے جسم کو سننا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ہمیں بیمار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح جب گھر کے معاملات کو، بچوں کی لائف کو آپ سننا چھوڑ دیتے ہیں تو بچوں کو کوئی اور سننا شروع کر دیتا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ جو کوئی اور سننا شروع کرے گا وہ ان کو کیا مشورے دے گا، کیا وہ راہ راست پہ لائے گا، اس کی کوئی پکی گارنٹی نہیں ہوتی۔ والدین کو، بڑے بہن بھائیوں کو، ایون اچھے دوستوں کو، ایون اسکول میں جو ٹیچرس ہیں یا محلے کے جو بزرگ ہیں یا جو رشتہ دار ہیں، جو سمجھداری رکھتے ہیں یا جن کے پاس نالج ہے، اور اگر ان کو بھی کچھ سائن لگتے ہیں تو وہ کبھی شرمائے نہ متعلقہ بچے کے والدین سے بات کرتے ہوئے۔ اگر مجھے لگے کہ میرے ایک دوست کا بچہ ہے جس کی روٹین خراب ہے، اور میں اس وجہ سے چپ رہوں کہ میں اس دوست کو بتاؤں گا تو اس کا ایک پردہ فاش ہو جائے گا، اگر میں چپ رہوں گا تو میں اپنے دوست کے بچے کو خراب کر رہا ہوں، اور یہ بھی انڈائریکٹلی ایک ظلم ہوتا ہے۔ ڈرگس ہر جگہ ہیں، ڈرگس
अगर नहीं भी हैं, जिनको हम नॉर्मली ये जो स्ट्रीट ड्रग कहते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिन पे लोग डिपेंड कर जाते हैं, बेंजोडाइज़ेपीन पे डिपेंड कर जाते हैं। बहुत सारे नारकोटिक बेस्ड मेडिकेशंस हैं जिन पे लोग डिपेंड कर जाते हैं। बहुत सारी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जिन पे लोग डिपेंड कर जाते हैं। बहुत सारी और प्लेयर सीकिंग मेडिसिन है जिन पे लोग डिपेंड कर जाते हैं। असल चीज़ जो देखने की होती है वो साइंस है। असल चीज़ जो देखने की होती है वो ये होती है कि क्या रूटीन बदल रही है। क्योंकि अगर कोई केमिकल हमारे जिस्म में आता है और वो हमारी रूटीन को बदलना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब है कि हम उस केमिकल के अंडर ऑपरेट कर रहे हैं, अपने नॉर्मल केमिकल पे ऑपरेट नहीं कर रहे। तो मैसेज यही है कि जब भी आपको लगे कि आपके अंदर कोई साइंस डिफरेंट आ रहे हैं तो उनको सुने। अगर आपको लगे कि आपकी फैमिली के अंदर डिफरेंट एक माहौल बनना शुरू हो गया तो उसको सुने। अगर आपको लगे कि आपका कोई दोस्त या आपका कोई स्टूडेंट या आपका कोई एम्प्लॉय डिफरेंट एक्ट करना शुरू हो गया है तो उसको सुने। जब आप उसको सुनेंगे तो आपको मसला सामने आना शुरू हो जाएगा, और सुनने के बाद आप मुतलका प्रोफेशनल से मशवरा करें और उसके बाद सलूशन को बताएं। सुनने के बाद फ़ौरन मशवरा देने का हमें जो एक वहम होता है उससे उस पर फ़ौरन अमल नहीं करना चाहिए। हमें मुतलका प्रोफेशनल से मशवरे के बाद ही कोई सलूशन